السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہم اپنی اس تربیاتی نشست میں جس اہم اور دلچسپ ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ جو میں نے ابھی ایک کورس شروع کرانا ہے آپ کو، اس کے متعلق میرے پاس کافی زیادہ سوالات آئے ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ اس کی وضاحت پوچھی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی واقعہ میں وضاحت دی جائے کہ میں اس میں آپ کو کیا سکھاؤں گا، وہ میں نے کیوں شروع کیا، اس کا بیسک مقصد کیا ہے اور اس کے اصل مقاصد کیا ہیں، اس کو میں نے کس لیے شروع کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ جو ہمارا ہمزادی تسخیر کورس ہے، ہمزادی تسخیر کورس، اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ سب سے پہلی چیز، کوئی بھی شخص کسی بھی ہمزاد کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، کسی بھی بھوت، پریت، پیشاچ، پازیٹیو، نیگیٹو انرجی کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی شخص اپنی روحانی قوتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، کسی بھی روحانی قوت سے وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، کسی بھی روحانی قوت کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بڑی ایک کٹھن محنت سے خود کو گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ میں نے ایسے بے شمار میرے پاس خطوط آئے ہیں، بے شمار کامنٹس آئے ہیں، بے شمار مجھے پرسنل میں واٹس ایپ پہ میسیجز آئے ہیں، جس میں بے تحاشا لوگوں نے مجھ سے یہی پوچھا کہ آپ سورہ مزمل کی تسخیر کا طریقہ بتا دیں، آپ سورہ جن کی تسخیر کا طریقہ بتا دیں، آپ فلاں چیز کا طریقہ بتا دیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں لوگ اتنی لمبی لمبی محنتیں کرنے کے باوجود بھی عملیات کے اس سیکشن میں کامیاب نہیں ہوتے؟ کیا جو لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا آج تک کائنات میں ہمزاد، جنات یا یہ جو انرجیز ہیں، ان کے نام سے متعلقہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی یہاں پہ؟ ہماری اس دنیا میں کیا یہ سب فراڈ ہے؟ کیا ہماری اس کائنات میں موجود یہ خوابیدہ قوتیں نہیں ہیں؟ قوت کوئی بھی ہو، خواہ استدراجی قوت ہو، خواہ روحانی قوت ہو، اس کا ایک وجود ہے، اور وہ جب آتی ہے، آپ مثال کے طور پہ ہم کسی کو بلائیں گے تو کیا وہ اپنا وجود وہاں رکھ کے آئے گا، خود آ جائے گا؟ بالکل نہیں۔ جب ہم کسی چیز کا آواہن کریں گے تو وہ چیز جو ہمارے پاس آئے گی تو وہ اپنے پورے جسم کے ساتھ آئے گی، اپنے پورے جسم کے ساتھ آئے گی، اپنے پورے وجود کے ساتھ آئے گی، اپنے پورے اعضاء کے ساتھ آئے گی، اپنی پوری قوت کے ساتھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ڈی ایس پی صاحب کو بلاتے ہیں، آپ کسی ڈی پی او کو یا کسی قانونی ادارے میں بیٹھنے والی بڑی شخصیت کو اپنے پاس مدعو کرتے ہیں، تو کیا وہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو وہ اپنے ڈی پی او والے جو ان کے ڈی پی او والے اختیارات ہیں، ان کے ایس پی ہونے کے اختیارات ہیں، ان کے جج ہونے کے اختیارات ہیں، کیا وہ اس کو گھر رکھ کے آئیں گے؟ نہیں، وہ ان کے ذاتی اختیارات ہیں، وہ جہاں جائیں گے وہ اختیارات بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو جب بھی ہم کسی قوت کو مدعو کرتے ہیں تو وہ قوت کیوں نہیں آتی ہے ہمارے پاس؟ وہ قوت اپنا آواہن کیوں نہیں کراتی؟ وہ اپنے ہونے کا احساس کیوں نہیں کراتی ہمیں؟ اور آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ بے شمار لوگ جنات کی تسخیر کے ہزاروں سینکڑوں اعمال کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناکام ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو اس کی ایک یہ ہو سکتی ہے کہ شاید کیا یہ جھوٹ ہے؟ اگر یہ سچ ہے، قرآن ان کو مخاطب کر رہا ہے، تو پھر یہ چیزیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ ملتی ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں ملتی ہیں؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ کیا کسی کو آج تک ملی بھی ہیں؟ یا ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ہم میں ایسی وہ کون سی کوالٹی کی کمی ہے
وہ ایسا کیا وہ ہے جو اس میں ہے اور ہم میں نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی خاص خصوصیات ہے تو وہ کیا ہے، اور ہم انہیں اپنے اندر کیسے پیدا کریں، یہ ہم اس کورس میں سیکھیں گے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اس ہمارے کورس میں جب ہم داخل ہوں گے تو سب سے پہلے میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کی ایک حصار سلطانی کے نام سے لوح بنواؤں گا، وہ ہر شخص کے نام سے منسوب ہوگی۔ اب لوح کیسے بنائی جاتی ہے، لوح کے کیا قواعد و ضوابط ہیں، وہ عاملین کاملین جانتے ہیں۔ ہر شخص کے نام کی ایک میٹل ہے جو اس کی متعلقہ دھات کہلاتی ہے، اور وہ جس شخص کے لیے لوح بنائی جائے گی وہ اسی شخص کی متعلقہ میٹل پر ہی بنے گی، اور پھر اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس شخص کے نام کے اعداد شامل کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ بلال بھائی کی ہم مثال لے لیتے ہیں، میرے سامنے بیٹھے، ہم احمد کی مثال لے لیتے ہیں، اجاز بھائی کی مثال لے لیتے ہیں، بھائی شکور کی مثال لے لیتے ہیں، کسی کی بھی مثال لے لیتے ہیں، ہم اس شخص کی لوح بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل حفاظت کی، اگر ہم اس دنیا میں داخل ہوں گے تو میں آپ کو پورے اسی طریقے سے لے کر چلوں گا جیسے مجھے میرے بزرگان دین، میرے شیخ المشائخ حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبز واری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں مجھے داخل کیا تھا۔ تو اس کی جو بیس ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے حفاظتی حصار، کہ آپ صبح شام آپ حصار کی دعا بھول جائیں تو پھر یہ چیزیں تو آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ اندیکھی دنیا، عجائبات کی دنیا انتہائی خطرناک ہے، اور لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اس کو مذاق سمجھ کر اس کو یوز کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ پھر کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتے، وہ پھر کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تو وہ پھر در بدر کی ٹھوکریں ہی کھاتے ہیں، انہیں پھر ملتا کچھ نہیں ہے۔ وہ ادھر کسی بک سے کوئی عمل لے لیا، کسی یوٹیوب چینل سے 3 دن میں 4 دن میں آج کل ہمزاد مل رہے ہیں، 2-3 گھنٹوں میں 3 منٹ میں پریاں ڈونیٹ ہو رہی ہیں، تو وہ پھر اس طرح کی ویڈیوز تھمبنیل کی دیکھ کے بیچارے دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ شارٹ وے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ 2 باتیں میں نے آپ سے کلیئر کر دی ہمزادی کورس کے متعلق۔ دوسری بات کو کمپلیٹ کر دوں کہ اس میں جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ ہم اس کی حفاظت کی لوح بنائیں گے۔ بالکل، کیا بلا؟ حفاظت کی لوح بنائیں گے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہم اس کا حفاظت کا نظام پہلے اس کا مضبوط کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اس کا جس بھی شخص کے لیے ہم اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے نام لکھ لیں گے، پھر ہر شخص کا ہینڈ ورک کریں گے، اس کا رف عمل کریں گے۔ جو حفاظت کی لوح بنائی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام اور اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ سے اس کا پیدائشی ذائچہ تیار کریں گے، اس کا پیدائشی چارٹ بنائیں گے جسے انڈین یا یونانی ذائچہ بھی کہتے ہیں، وہ ہم بنائیں گے اسٹرالوجی کے مطابق، اور پھر اس ذائچے کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے ذائچے میں کون سا گھر، اس کا روحانیت کا گھر، اس کا صاحب روحانیت کا سٹار، اس کا بیت المال کا سٹار، بیت الزوج کا سٹار اور تعلیم کا سٹار عطارد، تو وہ کون سی کس پوزیشن میں بیٹھا ہے۔ پھر اس کی اس نحوست کو ختم کرنے کے لیے ہم ہر شخص کو الگ الگ سے میں آپ کو اس کا صدقہ بتاؤں گا، وہ آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تاکہ اس گرہ کی، اس گھر کی نیگیٹیوٹی سے آپ محفوظ رہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم اس کے نام اور اس کی والدہ کے نام، مثال کے طور پہ ہم احمد کی لوح بناتے ہیں تو ہم نے احمد کے اعداد لیے اور اس کی والدہ کے اعداد لیے، ان دونوں کے اعداد کا مجموعہ نکالیں گے، اور یہ سارا کام میں خود کروں گا، میں خود سارا رف عمل کروں گا ہر ایک اسٹوڈنٹس کے لیے، ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے الگ الگ۔ ہم ہر اسٹوڈنٹ کے عدد اور اس کی والدہ کے عدد کو شامل کریں گے، اور اس کے اندر جو اعمال میں نے خود کیے ہیں، جن پر میں عامل ہوں، جن کی میں نے زکوٰۃ دی ہیں، وہ تمام جو اعمال ہیں ان کے اعداد قمری اس میں شامل کریں گے۔ پھر مقصد کے اعداد،
مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصد تحفظ حاسدین، حصار ظاہری اور باطنی، حصار ظاہری اور باطنی اس طرح کی عظیمت بنائیں گے، اور اس کے اعداد بھی اعداد قمری اس کل میں شامل کر لیں گے۔ آخر میں ہم اس میں حروف صوامت کے اعداد شامل کریں گے۔ حروف صوامت کے اعداد شامل کرنے کے بعد ہم پھر اس کو، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حروف صوامت سے تو رجت ہوتی ہے، بالکل نہیں۔ الحمدللہ میں نے حروف صوامت کی زکوٰۃ کبیر الاکبر دے رکھی ہے، تو میں آپ سے تو نقش نہیں لکھوا رہا، وہ لوح کی تیاری تو میں خود کرواؤں گا اپنی زیر نگرانی بیٹھ کے، چونکہ میں اس پہ عامل ہوں، لہٰذا اس کی تحریر میں خود کروں گا۔ تو آپ کسی بھی رجت کا شکار نہیں ہوں گے، رجت کے خاتمے کے لیے حفاظتی لوح ہم بنائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے سوال میرے پاس آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دیں تاکہ آپ اس میں آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں۔ جب اس کے بعد سارا مجموعہ کرنے کے بعد اعداد کے اعتبار سے جو نابالغ بچے ہیں ان کے کلیہ الگ لگتا ہے، ان کی لوح کا، جو بالغ ہیں ان کی لوح کا کلیہ الگ لگتا ہے، اور مرد کی لوح الگ بنتی ہے اور عورت کی لوح الگ بنتی ہے، اور خواتین بھی ہمارے اس کورس کا حصہ ہوں گی۔ اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ الحمدللہ اس میں میری 7 خواتین کی، میں نے ان سے میری بات چیت ہوئی ہے خود پرسنل میں، اور ان کو میں نے اپنے اس کورس کا حصہ کر لیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ میری بہنیں اس نالج کو سیکھیں گی اور اس حقیقت تک پہنچیں گی۔ میں آج آپ کو اس ہمزادی کورس کی پوری آپریشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا کوئی بھی سوال باقی نہ رہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کے بعد اگلا سوال، لوح مکمل جب ہو جائے گی تو وہ لوح آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، 40 دن تک اس لوح کو آپ نے اپنے جسم کے ساتھ رکھنا ہے، وہ باقاعدہ بنی ہوئی ہوگی اپنے بازو کے اس حصے کے اوپر باندھنے کے لیے۔ جب آپ اس کو اپنے جسم کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کے جسم کی جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ اپنے اندر جذب کر لے گی۔ اس کے بعد آپ اس کو اٹھائیں گے، غسل کروائیں گے، اس کو دھوئیں گے، خوشبو لگا کے جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، آپ اپنی جیولری رکھتے ہیں، آپ اپنے قیمتی زیورات رکھتے ہیں، وہاں اس کو رکھ سکتے ہیں، قرآن کے نیچے رکھ سکتے ہیں، اور اپنے وائلٹ میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہمیشہ کے لیے آپ اس کو اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ پوچھیں گے کہ اس کے پرہیز، اس کا کوئی پرہیز نہیں ہے بھائی، وہ کپڑے کے اندر بند ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اگر آپ اتارنا چاہیں تو اتار سکتے ہیں، لیکن وہ کپڑے کے اندر پوری پیک اور بند ہوگی، اندر نہ بھی اتارنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں۔ اس کے علاوہ آگے تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو ایک دوسری لوح میں سینڈ کروں گا، اور وہ لوح ہوگی لوح تسخیر ہمزاد۔ اچھا یہ کون سے ہمزاد کی تسخیر کی میں بات کر رہا ہوں؟ اس میں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک لوح بنا کر بھیج دوں گا، بس وہ لوح آپ اپنے پاس رکھ لیں گے اور آپ کے پاس ہمزاد آ جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ افسانوی بھی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو اس کے بعد وہ جو لوح تسخیر ہمزاد ہوگی وہ کیسے بنائیں گے ہم اس کو، اور اس کے کیا فوائد ہوں گے، اور یہاں پر کون سے ہمزاد کی تسخیر مراد ہے؟ لوح تسخیر ہمزاد آپ کے اپنے ہمزاد کی تسخیر کے لیے ہے، کیونکہ راہ سلوک میں جب بھی کوئی شخص اترتا ہے تو اس کا اپنا ہمزاد ہی اس کے اینٹی ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو یعنی گمراہ کرتا ہے، اس کو کامیاب ہونے میں رکاوٹیں حائل کرتا ہے، تاکہ جو ہمارے ساتھ ایک بڑی شیطانی قوت جسے قرآن نے قرین کہا، جسے قرآن نے جن کہا، وہ جو ہمیں نیگیٹیوٹی دے گا، جو ہمارے اس راہ سلوک میں ناکامی کی وجہ بنتا ہے، ہم اس کی تسخیر کے لیے ہر شخص کے نام سے ایک لوح ترتیب اور تشکیل دیں گے، اور وہ لوح کہلائے گی لوح تسخیر ہمزاد، وہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں گے تاکہ آپ کا اپنا ہمزاد احمد، علی رضا، بلال، عبدالشکور، اجاز، شمس الدین، مہتاب، اکبر، اسلم، اکرم، کوئی بھی ان کے جو خود کے ہمزاد ہیں وہ انہیں تنگ نہ کرے، اور ریلیکس ہو کر ان کا دل کرے ہمارے اس کورس میں آگے بڑھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو یہاں پر کافی ساری چیزیں کلیئر کر دی۔ آگے ہم اب چلتے ہیں۔
چوتھی چیز ہمارے اس کورس کی وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ سامان بھیجوں گا، کچھ پریکٹیکلز کی مشقیں بھیجوں گا. وہ مشقیں آپ نے روزانہ طور پر کرنی ہیں، روزانہ طور پہ، ڈیلی بیس پہ. ان کو 10 سے 15 منٹ آپ کو دینے ہوں گے. ٹوٹل آدھے گھنٹے کا ٹائم رہے گا، آدھا گھنٹہ سے 40 منٹ. وہ آپ کو پہلے دن سے آخری دن تک ڈیلی طور پہ لازمی طور پہ دینے ہوں گے. اچھا، ان سے کیا ہوگا؟ ان مشقوں کے کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، کچھ نا تکنیکیں ہوتی ہیں، کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اگر ان ٹیکنیکس کو انسان راہ سلوک میں یا راہ عملیات میں اپناتا ہے تو ان کی پریکٹس کرنے سے انسان کے تحت شعور سے کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ روحانی الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا ہوتی ہیں، اور وہ انسانی جسم میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں. اور وہ تبدیلیاں ہمارے اس دنیا میں ہم سے کنیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور اہم ہوتی ہیں. یہ بڑی وجہ ہے عملیات میں تسخیرات کے سیگمنٹ میں ناکامی کی. ٹھیک ہو گیا؟ وہ مشقیں میں آپ کو کرواؤں گا اور میں خود سے آپ کو سمجھاؤں گا. نمبر 6 پہ جو پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس سال سے 1.5 سال پر مشتمل کورس میں ہفتے میں 2 دن کلاس رہے گی. ہفتے میں 2 دن کلاس. اور میں ہر ایک اسٹوڈنٹس کو پرسنل میں بھی ٹائم دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے اور اس میں ایک ہی آواز ریکارڈ کر کے پھینک دوں گا اور بس فارمیلٹی پوری کر کے جان چھڑا لیں گے لوگ. نہیں، میں کیونکہ ہر شخص کا وہ ہے، پرسنل میٹر ہے. ہر شخص کے کسی کے میں روحانی قوت کا معیار کچھ ہے تو کسی میں کچھ، کسی میں بلند ہے تو کسی میں انتہائی کم تک. ٹھیک ہو گیا؟ تو سب کی غذا ایک نہیں ہو سکتی، سب کی دوا ایک نہیں ہو سکتی، سب کا مزاج ایک نہیں ہو سکتا. تو سب کے لیے ایک ہی بات کیسے سوٹ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. 7ویں نمبر پہ چیز وہ یہ ہے کہ اس کورس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا. اس سے فائدہ یہ ہوگا، ایک، آپ اپنے اندر روحانی قوت کو بیدار کر سکیں گے. اس کورس سے آپ کے اندر روحانی قوت بیدار ہوگی. اور نمبر 2 پہ آپ کے جسم کے اندر ارجا کا استھل بڑھے گا اور وہ تمام تبدیلیاں آپ کے جسم میں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش اور آپ کا ساتھ دیا جائے گا کہ وہ چیزیں جو ہمیں اس عجائبات کی دنیا تک پہنچانے میں، وہ ایٹماسفیئر جو ہمارا جسم چاہتا ہے، وہ آپ کو مہیا کرنے میں آپ کو جو سیکرٹس اس کے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو لازمی طور پر آپ کو بتاؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا. اور اس میں حائل رکاوٹوں کو مل جل کر دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. نمبر 8 پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، ہمارا بیس اور عملیات کی جو بیسک ہے وہ تمام تر کروائی جائے گی. عملیات نہیں، تسخیر کی جو بیسک ہے وہ آپ کو کروائی جائے گی. اس کے بعد جب یہ ہمارا پورا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد میں آپ کو مختلف لوگوں کے نام سے، کسی کا نام آتشی ہے تو میں اس کو آتشی وظیفے سے تسخیر حمزات پہ بٹھاؤں گا. کسی کا آبی مزاج ہے تو میں اس کو آبی وظیفہ دے کے تسخیر حمزات کا طریقہ بتاؤں گا. کسی کا مزاج خاکی ہے تو میں اس کو خاکی وظیفہ بتا کے وہ کروں گا، وہی وظیفہ اسی مزاج کی آیت بتاؤں گا. اسی طریقے سے جس شخص کا جو مزاج ہوگا، جو اس کے مزاج کے ساتھ وظیفہ سوٹ کرے گا، میں آپ کو وہی وظیفہ تعلیم کروں گا حمزات کی تسخیر کے لیے. نمبر 9 پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کورس میں جو شخص شامل ہوگا وہ ہر حال میں حمزات کی تسخیر کر لے گا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایسے بلا وجہ بے تحاشا باتیں اور دعوے کرتے ہیں. دیکھیں، میں مخلص ہو کے آپ کے ساتھ پہلے دن سے چل رہا ہوں. میں آپ کو وہ تمام تر وے بتا سکتا ہوں، میں آپ کو وہ تمام تر راستے بتا سکتا ہوں، ان پر لے کر آپ کی انگلی پکڑ کے چلا سکتا ہوں. چلنا آپ کا کام ہے. اب اگر کوئی شخص مجھ سے جھوٹ بولتا رہے کہ جی میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں اور وہ پراپر خود کو ٹائم ہی نہ دے سکے، اس کے لیے وقت ہی نہ ہو کہ وہ 1 گھنٹہ روزانہ خود کو ہی نہ دے سکے، تو وہ ہمارے اس کورس سے کوسوں دور رہے.
اور نہ ہی یہ کہ میں آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہوں. میں جو بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اگلی چیز وہ یہ ہے کہ میں بار بار ایک چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ صرف سنجیدہ لوگ چلیں جو اس راہ کے مشتاق ہیں، جن کے اندر شوق ہے، تجسس ہے، کیونکہ وہی تجسس اور عشق اور جنون ہی ان کو اس منزل میں کامیاب کرے گا. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی 3 دن میں 40 دن میں میں آپ کو حمزات کی تسخیر کرا دوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. کوئی آپ اپنے دماغ سے یہ چیزیں نکال دیں، میں آپ کو پازیٹیو وے میں چلاؤں گا اور سب کچھ ریئل بتا رہا ہوں. چلنا آپ کے کام، آپ کے بس کی بات ہے. اگلی بات وہ یہ ہے کہ اس کورس میں جب آپ کو میں سارے بیسک کروانے کے بعد جب میں آپ کو بٹھاؤں گا تو اس میں یہ ہے کہ کچھ پرہیز بھی آپ پر لاگو ہوں گے. آپ کو کٹھن مراحل سے گزارا جائے گا. اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، اور کوئی بھی اس کو پارٹ ٹائم جاب سمجھ کر کرنے کے لیے ہرگز نہ آئے. جو شخص روزانہ کم از کم شروع کے دن میں ہمیں آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا ڈیلی، آدھا سے 40 منٹ، یا کم از کم آپ 1 گھنٹہ لگا لیں. چلو روزانہ جو شخص 1 گھنٹہ نکال سکتا ہے وہ ہمارے اس کورس کو جوائن کرے. ادروائز اگر آپ کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ وہی 3 منٹ میں پری کی تسخیر اور پری کی ٹرانسفر والی ویڈیوز دیکھیے. میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مت کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنے اس کورس میں آپ کو کوئی چیز دے دوں گا، میرے پاس کوئی جنات کی بچے بہا رہے ہیں، میرے پاس چیزیں آ رہی ہیں اور میں کوئی چیز ٹرانسفر کر دوں گا اور یہ کر دوں گا. اور ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے میرے بابا مرشد حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طریقے سے چلایا میں اسی طریقے سے آپ کو لے کر چلاؤں گا. اور کچھ چیزیں ہم یہاں آن لائن نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں وہ ہے نا کہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں ہو کرنی چنگی. اب کچھ چیزیں خاص ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں اور کچھ عام ہوتے ہیں. کچھ خاصوں میں پھر جو ہے نا خواص ہوتے ہیں، اور پھر ان میں پھر کچھ کامل ہوتے ہیں، اور پھر کچھ مکمل ہوتے ہیں، اور پھر کچھ اکمل ہوتے ہیں. اب یہ کیٹیگری ہیں. جس کا جس طرح کا برتن ہے اس کو اسی طرح کی چیز ملتی ہے. ماں کے سارے بچے ماں کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن ایک سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ منوا لیتا ہے ساری چیزیں. تو بہرحال یہ میں نے کچھ چیزیں بنیادی وہ کرنی تھیں. اور اب میں کچھ سوال لے لیتا ہوں. میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ میں جاب کرتا ہوں، کیا میں اس کو سیکھ سکتا ہوں؟ میرے پاس میں گورنمنٹ ملازم ہوں، میں کر سکتا ہوں. تو بالکل آپ اس کو کر سکتے ہیں. آپ کو روزانہ 1 گھنٹہ دینا ہوگا خود کو، اور آخر میں جب عمل کے لیے بیٹھیں گے تو عمل میں جو ٹائم لگے گا وہ بھی آپ کو دینا ہوگا، لیکن وہ آخر میں ہوگا. اور ایک چیز میں اس کورس کے متعلق اور بھی بتاتا چلوں، یہ کوئی حلوہ نہیں ہے، یہ کوئی ایزی اس کو مت سمجھے، کوئی بچوں کا کھیل نہ سمجھ لے. اور نہ ہی میں اس کو ایزی بتا رہا ہوں، اور نہ ہی اتنا مشکل سمجھے کہ مجھ سے ہوگا ہی نہیں. ایسا بھی بالکل نہیں ہے. صرف سنجیدہ لوگ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسرا ایک سوال تھا کہ میں ان پڑھ ہوں، کیا میں اس کو کر سکتا ہوں اس کورس کو؟ بالکل، آپ بھلے ان پڑھ ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو اس میں ہم فیثاغورس کے فارمولیشن بتائیں گے جو آپ کو سوالو کرنا ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے، میں خود آپ کو سمجھاؤں گا. تیسرا ہمارا سوال تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ میں رجت کا شکار ہوں، میں جادو کا شکار ہوں، میں بندشوں کا شکار ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کا رخ کیا، تو کیا میں بھی یہ کر سکتا ہوں؟ تو ہر ایک شخص 12 سال کی عمر سے اوپر تمام لوگ اس کو کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، شادی شدہ بھی کر سکتے ہیں، غیر شادی شدہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت آپ کس سلسلے سے ہیں؟ کیا آپ ہماری رہنمائی خود کریں گے؟ کیا آپ کے زیر نگرانی یہ سارا کچھ ہوگا؟ تو بالکل بھائی، میں اتنی بڑی چیز جو آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں تو میں سارا کچھ خود آپ کو سمجھاؤں گا، اور فردن سمجھاؤں گا، 1 by 1 سمجھاؤں گا، ایک ایک شخص کو سمجھاؤں گا. اور ہر شخص کی لوہے میری زیر نگرانی ہی میں خود پروسیس کروا کے سارا کچھ مکمل کر کے میں آپ کو بھیجوں گا. اور اس کا پورا ریٹرن میں نصاب، اور اس ہماری سفر کے دوران
جو چیزیں ہمیں ضرورت پڑیں گی وہ بھی میں خود آپ کو مہیا کروں گا. اس میں چند چیزیں ہیں جو نہیں ملتی مارکیٹ سے، باقی عام مل جاتی ہیں. اور تسبیح بھی سب کی ایک رہے گی، اور وہی تسبیح میرے پاس بھی ہوگی، اسی شیپ اور اسی شکل کی، تاکہ آپ سے میں جو انرجی میں آپ کو ڈونیٹ کروں وہ انرجی وہاں آپ کو ریسیو ہو، اور میں خود اس ٹائم بیٹھ کے میں خود بھی وہ عمل کروں گا، اور وہ کر کے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو میں پیچھے سے ہدیہ کروں گا تاکہ ان کو روحانی بیک اپ مہیا ہو. تو بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزا دے اور اسے آپ کو اس فیلڈ میں کامیاب کرے. اگر مزید آپ اس کے متعلق کچھ پوچھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس نمبر پر واٹس ایپ پہ آپ بات کر سکتے ہیں، جس میں جو میرا ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے اسی پہ میرا واٹس ایپ ہے، آپ اسی پہ بات کر سکتے ہیں. اور مزید آپ نے کوئی، ویسے تو میں نے سارا کچھ بتا دیا ہے، تو صبح سے آپ کے میسیجز آ رہے تھے تو میں نے کہا میں آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل شیئر کر دوں. بہت شکریہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام.